وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ۔ اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو کہہ دیجئے بے شک میں قریب ہوں، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ جب وہ مجھے پکارے تو ان کو چاہیے کہ وہ بھی میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ اگر انسان اپنی حقیقت پر غور کرے تو ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ اپنی فطرت کے اعتبار سے انسان کمزور ہے، اور وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اور کمزور کو ہمیشہ سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا ہمارے دنیاوی اور دینی اور اخروی معاملات میں جہاں کہیں بھی ہمیں ضرورت ہو تو اللہ سے بہتر سہارا کون ہو سکتا ہے جو ہماری ان معاملات میں صحیح رہنمائی کرے، ہماری مشکلات کو آسان کرے، ہماری ضروریات کو پورا کرے۔ لہذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کو پکارنا چاہیے تاکہ ہمیں رہنمائی نصیب ہو۔ لعلہم یرشدون۔ انسان کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، دنیا میں کتنے بھی کارنامے کر چکا ہو، لیکن وہ سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ بے نیاز، غنی، تعریف والا ہے۔ لہٰذا ہم سب محتاج ہیں، ہم سب ضرورت مند ہیں، ہم سب اپنے رب کی عنایتوں اور نوازشوں اور رحمتوں کے منتظر ہیں۔ لہٰذا ہمیں اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، چھوٹی مشکل ہو یا بڑی مشکل ہو، صحت کا مسئلہ ہو یا اولاد میں کوئی مسئلہ ہو، گھریلو ناچاکیاں ہوں یا جن جادو یا نظر کا معاملہ ہو، یا کسی بھی جسمانی تکلیف اور بیماری کا یا مالی پریشانی کا کوئی بھی مسئلہ ہو، ہم سب کو اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور ہمارا رب قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور جب آپ سے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عبادی، میرے بندے، اللہ تعالیٰ محبت سے خطاب کر رہے ہیں بندوں کو جو ضرورت مند ہیں، جو کمزور ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کو اپنا بندہ بتا رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ جب یہ آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں تو انہیں بتا دیجئے فَإِنِّي قریب، کہ میں تو قریب ہی ہوں، یعنی قریب اس اعتبار سے کہ ان کی دعا قبول کرتا ہوں اور ان کی دعا سنتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی، میں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، یعنی جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ جواب دیتا ہے، دعا قبول کرتا ہے۔ اگر اس دعا میں کوئی سوال ہوتا ہے، کوئی طلب ہوتی ہے تو میں ان کو عطا کرتا ہوں، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں، اور پھر اذا دعانی، جب بھی وہ مجھے پکارے، دن کو پکارے، رات کو پکارے، صبح پکارے، شام کو پکارے، تکلیف کی حالت میں پکارے، خوشحالی میں پکارے، جب بھی پکارے، کیونکہ اللہ الحی القیوم ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ، نہ وہ سوتا ہے، وہ اونگتا بھی نہیں ہے، وہ 24/7 اپنے بندوں کی نگہداشت کرتا ہے اور اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے۔ تو جب بھی وہ مجھے پکارے، لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول کی جائیں تو پھر انہیں بھی کچھ کرنا ہوگا، اور وہ کیا؟ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی، کہ وہ بھی میرا حکم مانے۔ میں نے بھی انہیں کچھ چیزوں کے لیے بلایا ہے، مثلا نماز کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ دن میں 5 دفعہ جو اذان ہوتی ہے اس سے کیا پیغام دیتے ہیں؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ تو انہیں چاہیے کہ اسی طرح کی اور بھی جس طرح کے اللہ نے حکم دیا ہے، جس میں اللہ نے بندوں کو پکارا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ بھی اللہ کی بات پر لبیک کہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کا حکم دیتا ہے ان سے بچیں، اللہ کی فرما برداری کریں، اس کی نافرمانی سے پرہیز کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِی، اور انہیں چاہیے کہ وہ اس بات پر ایمان لائیں کہ اگر وہ میری فرما برداری کریں گے تو میں انہیں ثواب دوں گا۔ انہیں اعتماد کرنا چاہیے، ان کا ایمان ہونا چاہیے، انہیں امید رکھنی چاہیے،
انہیں میرے آگے عاجزی کرنی چاہیے، اگر وہ ایسا کریں گے تو میں ان کی دعا قبول کر لوں گا۔ لعلہم یرشدون، تاکہ وہ راہ پا جائیں، تاکہ انہیں ہدایت مل جائے۔ یعنی کس معاملے میں ہدایت؟ جس معاملے میں انہوں نے دعا کی، چاہے وہ دعائے عبادت ہو، دعائے سوال ہو، دعائے استخارہ ہو۔ جب بندہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شرائط کو پورا کر دیتا ہے تو پھر انسان حق کو پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو نیک عمل کی توفیق دیتے ہیں، اس کو وہ راہیں دکھا دیتے ہیں جن راہوں سے اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا انسان کو ہر حال میں سچے دل سے، حضوری قلب کے ساتھ، مخلص ہو کر، یقین کے ساتھ، رغبت کے ساتھ، رہبت کے ساتھ، یعنی اس سے ڈرتے ہوئے اس سے آہوزاری کرنی چاہیے اور اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے، اور جسے دعا کرنے کی توفیق مل جائے تو گویا اس کے لیے قبولیت بھی ہو گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور خاص طور پر اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور اس مہینے میں مومن کی دعاؤں کی قبولیت کی امید کی جاتی ہے، کیونکہ رمضان میں انسان کھانا پینا اور اپنی خواہشات کو، دیگر خواہشات کو چھوڑ دیتا ہے جن کے پورا کرنے سے روکا گیا ہے۔ تو ایسے میں جب جسم کمزور پڑتا ہے، جسم کے تقاضے کم ہوتے ہیں، تو پھر انسان کی روح سٹرونگ ہو جاتی، اس کی اسپرچول نیڈ بڑھ جاتی ہے۔ اس حال میں انسان کے اندر وہ روحانی قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ عبادت میں، دعا میں، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان کرنے میں اس کا دل زیادہ لگتا ہے، اور جب اس حال میں انسان دعا کرتا ہے تو وہ دعا زیادہ سنی جاتی ہے، کیونکہ واقعی وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی طرف حقیقی معنوں میں رجوع کر رہا ہوتا ہے۔ ورنہ عام دنوں میں تو انسان ہر وقت کھانے پینے میں اور دیگر خواہشات کے پورا کرنے کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اسی طرح عبادت کا کوئی بھی جو عمل ہوتا ہے، خواہ روزہ ہو یا نماز ہو یا تلاوت قرآن ہو، ان سب کے کرنے سے ہماری روح سٹرونگ ہوتی، یعنی ہماری اسپرچول سائڈ جو ہے اس کو اسٹرینتھ ملتی ہے۔ لہٰذا نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، قرآن کی قرات کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ قریب تو انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو دعا کرتا ہے تو وہ دعا اور بھی زیادہ قبول ہوتی، یعنی انسان دل کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ اور سجدے میں پڑھ کے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ تو جب انسان دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قریب ہے، انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ اس کے قریب ہوتا ہے، اور سجدے میں اور زیادہ قریب ہوتا ہے، تو قبولیت کے چانسز بھی اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی اور ایسا نہیں، بڑے سے بڑا بادشاہ بھی، کہ جو بندوں کے حال سے واقف ہو، جس کے پاس اتنے اختیارات ہوں، جس کے پاس اتنی قابلیت ہو، اتنا کچھ ہو کہ وہ بندوں کی ساری ضروریات پوری کر سکے، وہ تو اپنی تکلیف بھی دور کرنے پہ قادر نہیں ہوتے۔ اللہ کو دنیاوی بادشاہوں سے مثال نہیں دی جا سکتی، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، کیونکہ حقیقی بادشاہ تو اللہ ہی ہے، باقی خواہ کوئی بادشاہ ہو یا فقیر ہو، وہ سب اس کے بندے ہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ کے قرب کو محسوس کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب اس کے محسن بندوں کو حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، سورۃ الاعراف 56، بے شک اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ لہٰذا نیکی کا کوئی بھی جو کام آپ کرتے ہیں اس کے بعد دعا کریں، چاہے آپ صدقہ خیرات کریں، چاہے آپ ذکر اذکار کریں، درود شریف پڑھیں۔ درود شریف تو خود ایک مکمل دعا ہے، اگر انسان کوئی بھی اور دعا نہ مانگے، صرف درود شریف ہی پڑھتا رہے تو اس کے ساری دعائیں، اس کی ساری حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ اور خاص طور پر جب بندہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ بندے کے قریب ہوتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جب ہم کسی وادی میں اترتے تو لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے اور ہماری آوازیں بلند ہو جاتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، کیونکہ تم کسی بہرے یا غائب کو نہیں پکار رہے، وہ تو تمہارے ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے، اس کا نام برکتوں والا ہے اور اس کی عظمت بہت ہی بڑی ہے۔ لہٰذا ایسے رب کو پکار کر کبھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ زکریا علیہ السلام نے کہا تھا کہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، کہ تجھ سے دعا مانگ کے تو اے رب میں کبھی نامراد ہوا ہی نہیں،
میری تو सारी ही कबूल हुई। और ये हकीकत है कि जब बंदा दुआ करता है तो दुआ कबूल होती है, चाहे वो नेक हो, उसको मानता हो या ना मानता हो, वो हर एक की सुनता है। और फिर वो किस शक्ल में कबूल होती है, या तो उसको वही चीज मिल जाती है जो उसने मांगी होती है, या फिर उस जैसी कोई तकलीफ दूर कर दी जाती है उस दर्जे की, और या फिर क़यामत के दिन के लिए महफूज कर दी जाती। और वहां जाकर तो बंदा ये चाहेगा कि काश दुनिया में उसकी कोई भी दुआ कबूल ना होती और आज सारी दुआएं हसनात की शक्ल में मीज़ान को भारी करने वाली बन जाती। और याद रखिए कि जितने खुलूस के साथ बंदा दुआ करता है उतनी ही तेजी के साथ दुआ ऊपर उठती है और उतनी ही तेजी के साथ अल्लाह की बारगाह में पहुंचती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अपने दिल से खालिस होकर जबान से उसकी तस्दीक करते हुए कहा तो उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, हत्ता कि अल्लाह ताला जमीन में उसके कहने वाले की तरफ देखता है। जिसकी तरफ अल्लाह ने देख लिया उस बंदे का ये हक है कि उसका मुतालबा उसको अता कर दे। लिहाजा कमी हमारे अंदर होती, हमें दुआ करने का ढंग नहीं आता, हमें मांगना नहीं आता, हम पूरे यकीन से नहीं मांगते, हमारे अंदर वो खुलूस नहीं होता, लिहाजा कबूलियत भी उस दर्जे की नहीं होती। याद रखिए, तमाम मखलूक अल्लाह से मांगती है और अल्लाह सुब्हानहू तआला हर दिन एक नई शान में होता है। सूरत ar-रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, यसअलुहु मन फिस समावाति वल अर्द कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, उसी से मांग रहे हैं जो कोई आसमानों और जमीन में है, हर दिन वो एक नई शान में। यानी एक दिन अगर एक दुआ कबूल नहीं हुई तो अगले दिन फिर मांग ली जाए, फिर मांग ली जाए। और क्योंकि हमारा रब करीब है, मुजीब है। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा, बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अनकरीब जलील होकर जहन्नम में दाखिल होंगे। तो यहाँ दुआ को इबादत कहा गया है, यानी दुआ अगरचे हमारी जरूरत होती है तो हम अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन ये पुकारना भी एक इबादत बन जाता है और इस पर भी इंसान अजर पाता है। और याद रखिए वो बेहतरीन कबूलियत बख्शने वाला है। कुरान और हदीस में दुआओं की कबूलियत की बेशुमार मिसालें मिलती हैं कि हमारा रब नामुमकिन को मुमकिन बना देने वाला है। हम देखते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को पुकारा तो अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। वलक़द नादाना नूहुन फलनिअमल मुजीबून, सूरत अस-साफ़ात में आता है, और बिलाशुबा यकीनन नूह ने हमें पुकारा तो यकीनन हम अच्छे कबूल करने वाले, कितने अच्छे कबूल करने वाले, यानी उनकी दुआ हमने कबूल कर ली। एक दूसरी जगह पर आता है सूरत अल-अंबिया में, वनूहन इज़ नादा मिन क़ब्लु फस्तजबना लहू फनज्जयनाहु व अहलहु मिनल कर्बिल अज़ीम, और नूह को भी जब उसने उससे पहले पुकारा तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली, फिर उसे और उसके घर वालों को बहुत बड़ी घबराहट से बचा लिया। तो किस तरह अल्लाह ताला ने कबूल की उनकी दुआ। तो जब हमें शैतान हमारे दिल में मायूसी डाले कि तुम्हारी नहीं सुनी जाएगी, तुम्हारी नहीं कबूल होगी, पता नहीं मांग कबूल होगी भी या नहीं, तो फौरन सोचा करें कि नूह अलैहिस्सलाम की तो अल्लाह ने कबूल कर ली थी, वो जरूर मेरी भी दुआ कबूल कर लेगा। यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा था, फनादा फिज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिक नुंजिल मुमिनीन। तो उसने अंधेरों में पुकारा कि तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, यकीनन मैं जुल्म करने वालों में से हो गया हूँ। तो हमने उसकी दुआ कबूल कर ली और उसे गम से निजात दी। और इसी तरह हम ईमान वालों को निजात देते, यानी बाकी ईमान वाले भी अगर यूनुस अलैहिस्सलाम के नक्शे कदम पर चलते हुए अल्लाह से दुआ करें और अपने कसूर का एतराफ करें तो अल्लाह ताला जरूर उनकी भी सुनेगा। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। व अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहू फकशफना मा बिही मिन दुर्रिन व आतैनाहु अहलहू व मिथलहुम मअहुम रहमतम मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। और अय्यूब जब उसने अपने रब को पुकारा कि बेशक मुझे तकलीफ पहुंची है और तू रहम करने वालों में सबसे ज्यादा रहम करने वाला है,
تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ مانگنے کا کتنا خوبصورت انداز ہے۔ بس اسے جو بھی تکلیف تھی دور کر دی، اور اسے اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ ان کی مثل اور عطا کر دیے اپنے پاس سے، رحمت کے لیے اور ان لوگوں کی یاد دہانی کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، یعنی جو باقی دعائیں کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی ایک ریمائنڈر ہے کس طرح دعا کی جاتی ہے اور کیسے وہ قبول ہوتی ہے اور کیسے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اس لیے اس رب سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ قال رب السجن احب الی مما يدوننی الیہ وإلا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین فاستجاب له ربه فصرف عنہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھے قید خانہ اس سے زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ سب مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اس سے ان عورتوں کا فریب ہٹا دیا۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ ان کے یہ کہنے پر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ انہوں نے کہا، اسے جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کرنے والے ہو۔ تو ہم نے کہا، اے آگ، تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی بن جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو پکارا اور اللہ نے ان کی دعا سن لی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، بلا شبہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، پس وہ دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے رستے پر ہرگز نہ چلو جو جانتے نہیں ہیں، یعنی فرعونی اور ان کے اہل و عیال اور ان کی آل۔ زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ۔ اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بے شک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور رہبت اور خوف سے پکارتے تھے، اور وہ ہمارے لیے عاجزی کرنے والے تھے۔ تو اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو پھر ہمیں نیکیوں میں جلدی کرنی ہوگی، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہوگا اور ہر حال میں رب کو پکارتے چلے جانا ہوگا، رغبت سے بھی اور خوف سے بھی، یعنی اللہ سے امید رکھتے ہوئے بھی اور اس سے ڈرتے ہوئے بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت سی دعائیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قبول فرمائیں۔ حضرت سارہ نے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ جب وہ ایسے ظالم بادشاہ کے پاس گھیر کے لائی گئی کہ جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کر وضو کیا، نماز پڑھنے لگی، پھر دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں اور میں نے اپنی شرمگاہ کو اپنے شوہر کے سوا محفوظ رکھا ہے، تو اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دے۔ اس پر بادشاہ کا سانس گلے میں پھنس گیا اور وہ گر کر ایڑیاں رگڑنے لگا۔ ان کی دعا قبول ہو گئی اور ان کو اس مصیبت سے نجات ملی، اور یہاں انہوں نے اپنے نیک اعمال، اپنی چیسٹی کا وسیلہ اللہ کے سامنے رکھا۔ پھر اسی طرح ایک اور قصہ آتا ہے غار والوں کا، جنہوں نے اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، اللہ کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی۔ بنی اسرائیل کے 3 لوگوں کا واقعہ ہے جو کہیں باہر جا رہے تھے کہ اچانک بارش ہونے لگی، تو انہوں نے ایک پہاڑ کے غار میں جا کر پناہ لی۔ اتفاق سے پہاڑ کی ایک چٹان اوپر سے لڑکی اور اس غار کے منہ کو بند کر دیا۔ اب ایک نے دوسرے سے کہا کہ اپنے سب سے اچھے عمل کا جو تم نے کبھی کیا ہو نام لے کر اللہ سے دعا کرو، یعنی اچھے عمل کو وسیلہ بنا کے دعا کرو۔ تو بہرحال جب اس نے دعا کی اپنے والدین کی خدمت کے حوالے سے، تو چٹان تھوڑی سی رک گئی۔ پھر دوسرے شخص نے دعا کی اور اپنے ایک نیک عمل کا واسطہ دیا، چٹان تھوڑی اور سرکی، اور پھر اسی طرح تیسرے شخص نے بھی، اور اس نے یہ کہا کہ اللہ، اگر تیرے نزدیک یہ کام میں نے تیرا چہرہ چاہنے کے لیے کیا تھا
تو یہاں ہمارے لیے اس چٹان کو ہٹا کر راستہ بنا دے۔ چنانچہ وہ غار پورا کھل گیا اور تینوں شخص باہر آ گئے۔ یہ تفصیلی کہانی صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2215 میں ملتی ہے۔ جو شوق رکھتے ہوں وہ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے دعا ایک عبادت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ۔ اسی لیے ہم دن میں کئی بار سورۃ الفاتحہ نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں کہ صرف تیری عبادت ہم کرتے ہیں اور صرف تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز کوئی چیز نہیں۔ یعنی بندہ دعا میں عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے، اپنی ذلت کا اظہار کرتا ہے، اللہ کے آگے جھک جاتا ہے، اپنا سر، اپنا ماتھا، اپنا ناک اللہ کے آگے رگڑتا ہے، اور یہ عبودیت کا اعلیٰ ترین مقام ہے۔ یہ بندے کے لیے سب سے بلند مقام ہے جس میں وہ اپنے رب کے آگے جھکتا ہے اور اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب اس کو عزت بخشتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے ہاتھوں میں ضرور خیر ڈالتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ بڑا رحیم ہے اور بڑے کرم والا ہے۔ اس کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا کوئی بندہ اس کے آگے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے اور وہ ان دونوں میں کوئی خیر نہ ڈالے۔ جو مسلمان بھی اپنی حاجت اللہ کے آگے رکھ دے اللہ اسے ضرور نوازتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، جو مسلمان اپنا چہرہ اللہ عز و جل کے سامنے گاڑ کر کسی چیز کا سوال کرتا ہے اللہ اسے وہ چیز ضرور عطا فرماتا ہے، خواہ جلدی عطا فرمائے یا اس کے لیے ذخیرہ کر کے رکھ دے۔ لہٰذا ہمیں خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو پکارتے ہیں۔ جب رات کا 1/3 حصہ بچتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اسے بخش دوں۔ اب رمضان میں سحری کے وقت تو اٹھنا ہی ہوتا ہے، یہ وہی وقت ہوتا ہے جو دعاؤں کی قبولیت کا اور خصوصاً استغفار بخشش کی دعا مانگنے کا ہوتا ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطا کر دوں۔ تو جو لوگ اپنے رزق کے لیے پریشان ہیں، خاص طور پر ان حالات میں، آج کل کے دنوں میں کرونا کی وجہ سے جب لوگوں کے اوپر ایک خاص تنگی آئی ہوئی ہے، مشکل آئی ہوئی ہے ہر طرح کے معاملات میں، خصوصاً رزق کے معاملے میں، تو اس میں بندہ اپنے رب سے رزق مانگے۔ اور رمضان کا مہینہ بہترین مہینہ ہے کہ جس میں انسان اپنی ساری حاجتیں اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے، اور رکھنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ آپ کم از کم 30 ایسی دعائیں لکھ کے رکھ لیں کہ جو آپ نے اپنے رب سے مانگنی ہے۔ اگر وقت تھوڑا بھی ہو تو ہر روز کے لیے ایک دعا خوب عاجزی اور انکساری کے ساتھ سحری کے وقت مانگے۔ استغفار تو مانگے ہی مانگے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور دعائیں بھی، جو آپ کے دل میں، جو بھی پریشانیاں، جو بھی دکھ ہے، جو بھی غم ہے، جو بھی حسرتیں ہیں، اپنے اندر اپنے لیے کوئی بھی کمی محسوس کرتے ہیں، یا اپنی اولاد کے اندر، یا اپنے والدین کی طرف سے پریشان ہے، یا شوہر بیوی کی طرف سے اور بیوی شوہر کی طرف سے پریشان ہے، یا رزق کے معاملے میں پریشان ہے، تو اللہ سے مانگیں۔ ہو سکتا ہے یہ رمضان آپ کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی لے آئے اور آپ کے سارے غم اور دکھ دور ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ پکارتے رہتے ہیں کون ہے جو تکلیف دور کرنے کی درخواست کرے کہ میں اس کی تکلیف دور کر دوں۔ تو کسی بھی چیز سے جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کے دور کرنے کے لیے اپنے رب کو پکاریں۔ فرمایا، حدیث میں آتا ہے، یہ اعلان طلوع فجر تک ہوتا رہتا ہے، یعنی جب تک فجر کی اذان نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ آپ کو پکارتے رہتے ہیں۔ تو اللہ نے دعا مانگنے کا حکم دیا ہے اور قبولیت کا وعدہ کیا ہے، لہٰذا قبولیت کے لیے اللہ کو پکارتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ، کیونکہ شیطان انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، تم تو بہت گناہ گار ہو، تمہاری کہاں سنی جائے گی۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کی بھی سنتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے مظلوم کی دعا قبول کی جاتی ہے اگرچہ وہ گناہ گار ہو، بس اس کا گناہ اس کے نفس پر ہے۔ سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ دعا کرنے کو ترک نہ کرو، کسی بھی حال میں، بڑے سے بڑا جرم کیا، بڑے سے بڑا قصور کیا، لیکن اللہ سے مایوس نہ ہو۔ وہ کہتے ہیں اور تم اپنے نفسوں کے بارے میں جو کچھ جانتے ہو وہ چیز تمہیں دعا مانگنے سے نہ روکے، کیونکہ بلیل انسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے بارے میں اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، خوب آگاہ ہے۔ بس اللہ نے تو ابلیس کی بھی دعا قبول فرمائی،
حالانکہ وہ تمام مخلوقات سے بدتر ہے۔ اس نے کہا تھا قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے اس دن تک مہلت دے رب جب یہ سب اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی اور اس کو مہلت دے دی، لیکن وہ اپنے سے مانگنے والوں سے محبت رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ سفیان ثوری کہا کرتے تھے اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں سے وہ انسان سب سے زیادہ محبوب ہے، جو اس سے مانگے تو کثرت سے اس سے سوال کرے، زیادہ مانگے، انسسٹ کرے، مانگتا چلا جائے، بار بار مانگے۔ اے وہ ذات جس کو اپنے تمام بندوں میں وہ انسان سب سے زیادہ ناپسند ہے، جو اس سے نہ مانگے، اور تیرے سوا کوئی بھی ایسا نہیں ہے میرے رب، یہ تو ہی ہے کہ جو مانگنے والے سے محبت کرتا ہے، ورنہ مخلوق تو مانگنے والوں سے نفرت کرتی ہے، اور اس کے برعکس اگر کوئی تجھ سے نہ مانگے تو اس کو ناپسند کرتا ہے۔ یاد رکھیے ہر چیز اللہ سے مانگیے، چھوٹی سے چھوٹی چیز اور بڑی سے بڑی چیز۔ بندہ جب بندوں سے مانگتا ہے تو ان کی نگاہوں میں چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن بندہ جب رب سے مانگتا ہے تو رب کی نگاہ میں بڑا ہو جاتا ہے، معزز ہو جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں، تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اولین و آخرین اور جن و انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگے اور میں ہر ایک کو کہ وہ جو کچھ وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، تو پھر بھی میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے پانی میں کمی آتی ہے، گویا کچھ بھی کمی نہیں۔ لہٰذا ہمیں اللہ سے ہدایت بھی مانگنی، اللہ سے کھانا بھی مانگنا ہے، لباس بھی مانگنا ہے، گناہوں کی بخشش بھی مانگنی، اور وہ سب کچھ مانگنا ہے جو ہماری ضرورت ہے۔ دعا بہترین دوا بھی ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں دعا سب دواؤں سے زیادہ نفع بخش ہے، سب دواؤں سے زیادہ، یعنی آپ دوا کھا بھی لیں لیکن اگر اس کے ساتھ آپ دعا کریں گے تو دعا کی وجہ سے وہ دوا بھی زیادہ بہتر کام کرے گی۔ اور یہ مصائب و مشکلات کی دشمن ہے، یہ تکلیف کو دور کرتی ہے اور اس کا علاج کرتی ہے، تکلیف نازل ہونے کو روکتی ہے، اسے ختم کر دیتی ہے، یا جب وہ تکلیف نازل ہوتی ہے تو دعا اسے کم کر دیتی ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے میں دعا کی قبولیت کے بارے میں پریشان نہیں ہوتا بلکہ میں دعا کے بارے میں پریشان ہوتا ہوں، تو جب تمہارے دل میں دعا مانگنے کا خیال ڈال دیا جاتا ہے تو دعا کی قبولیت ساتھ ہی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کسی معاملے میں اریٹیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، تنگ ہو رہے ہوتے ہیں، پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، دل میں بدگمانیاں لوگوں کے بارے میں لا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کے گلے شکوے، نہیں، ان سارے مواقع پر جلنے کڑنے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے فوراً اللہ سے مانگنا شروع کرتے ہیں، فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ایسی کیفیات ہمارے اوپر لاتے اس لیے تاکہ ہم اس کی طرف رجوع کریں، کیونکہ ہم خوشحالی میں تو کم ہی یاد کرتے ہیں، لیکن افسوس یہ کہ ہم تو بدحالی میں بھی اللہ کو یاد کرنا بھول جاتے ہیں، بندوں سے توقع رکھتے ہیں لیکن بندے مایوس کرتے ہیں، اور انسان ہیں بھی کمزور، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے، دینے والا تو وہی ہے، لہٰذا اس سے مانگے، وہ اللہ اپنے بندوں کے دل میں آپ کی مدد کا خیال ڈال دے گا۔ پھر یاد رکھیے کہ دعا صرف ایک دفعہ مانگ کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میری تو قبول نہیں ہوئی، تکرار سے مانگتے چلے جائیں۔ ابو درداء کہا کرتے تھے کہ دعا مانگنے میں زور صرف کرو، زور لگاؤ، کیونکہ جو کثرت سے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے، اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دعا مانگ کے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کبیرہ گناہوں میں شامل ہے، اور بندوں کی مایوسی پہ رب مسکراتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہنستا ہے، حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے۔ ابو رزین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا رب بھی ہنستا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا جو رب ہنستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پا سکتے، یعنی وہاں سے تو خیر و بھلائی ملے گی ہی ملے گی۔ یاد رکھیے کہ دعا جب مانگتے ہیں ہم قبولیت کی امید کے ساتھ تو بعض اوقات وہ اس طرح چیزیں ہوتی نہیں، تو اس کے کچھ درجے ہیں۔ کبھی تو انسان کو وہ چیز ویسے ہی مل جاتی ہے
کبھی آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دی جاتی ہے، کبھی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان مایوس نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ ہم نے اللہ کی عظمت کو پہچانا نہیں، اس لیے ہم بہت جلدی کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی، حالانکہ وہ قبول کر چکا ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمیں اس بلا سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے جو راستے میں آ رہی ہوتی، تو جب بندہ دعا کرتا ہے تو بلا پیچھے واپس چلی جاتی ہے۔ دعا جو ہے وہ قضا کو بھی بدل دیتی، تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے، قضا کو بھی رد کر دیتی۔ ایک مصیبت آنے والی ہوتی، ایک آفت آپ کے راستے میں ہوتی ہے کہ اتنے میں آپ کسی اور چیز کے لیے دعا کرنا شروع کر دیں، تو آپ کا رب آپ کو وہ چیز دینے کی بجائے آپ کی وہ آنے والی مصیبت ٹال دیتا ہے۔ لیکن کبھی جیسے انسان مانگتا ہے ویسے ہی مل بھی جاتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے نیک بیٹے کی دعا مانگی، صرف بیٹے کی نہیں، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، تو اللہ نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، یعنی جس کے اندر بردباری ہو وہ واقعی نیکی کے راستے پر اس کے لیے چلنا آسان ہوتا ہے، اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے بھی بہتر عطا کرتا ہے۔ عمران کی بیوی نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ تو مجھے جو اولاد دے گا میں اس کو تیرے لیے نظر مانوں گی، یعنی انہوں نے نظر مانی کہ جو میرے پیٹ میں وہ آزاد ہوگا تو مجھ سے قبول فرما۔ تو جب اس نے بچے کو جنم دیا تو وہ بیٹی تھی، تو پریشان ہو گئی کہ شاید یہ میرے حق میں بہتر نہیں، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو اس نے جنا، قرآن مجید میں آتا ہے، اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، لہذا تم لڑکی کو معمولی چیز نہ سمجھو، بے شک میں نے اس کا نام مریم رکھا، بے شک میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ اور کبھی مانگی ہوئی چیز سے کوئی تکلیف دور ہو جاتی ہے، کبھی دعا گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعا قبول ضرور کرتا ہے، لیکن ہمیں مانگنے کے آداب بھی معلوم ہونے چاہیے۔ اخلاص اور پوری توجہ سے دعا کریں، قبولیت کے یقین کے ساتھ دعا کریں۔ یوں نہیں کہنا چاہیے اللہ اگر تو چاہے تو میری بخشش کر دے، چاہے تو مجھ پہ رحم کر، چاہے تو مجھے روزی دے، بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس پہ کوئی جبر کرنے والا نہیں ہے۔ پھر خشوع و خضوع اور عاجزی کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل اور لہو و لعب میں مشغول دل کی دعا قبول نہیں کرتا۔ آج کل کے بعض اوقات ہم موبائل پہ میسیجز چیک کرتے رہتے ہیں اور ساتھ استغفر اللہ کہہ دیتے ہیں، اور دل کہیں کا کہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، زبان پہ کوئی نہ کوئی ذکر آپ جاری رکھیں، کوئی بھی کام کرتے ہوں، لیکن جو آپ کی حاجات ہیں، ضروریات ہیں، جو مانگنے کی چیزیں ہیں، ان کو دل لگا کے مانگے۔ قرآن مجید میں آتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین، اپنے رب کو گڑ گڑا کر اور خفیہ طور پر پکارو، چپ کے دل میں، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ نے کئی دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا کہ ادھر آپ کے دل میں کسی چیز کا خیال آتا ہے، حسرت آتی ہے، آپ کو دل چاہتا ہے، اور ادھر سے وہ آپ کی خواہش پوری ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس نے پوری کی؟ یہ کس کو پتا تھا کہ آپ کے دل میں کیا خیال اٹھا، کیا طلب پیدا ہوئی؟ یہ صرف رب کو پتا تھا، اور رب نے، آپ نے تو ابھی مانگا بھی نہیں تھا، آپ کے دل، وہ تو دل کی سنتا ہے، جو دلوں کے خیالات ہیں ان کو بھی جانتا ہے، صرف آپ نے تمنا ہی ابھی کی تھی تو اللہ نے وہ بھی پوری کر دی۔ پھر اسی طرح باوضو ہو کر دعا کریں، یعنی جب آپ خاص طور پر چاہیں کہ قبولیت ہو۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ ابو عامر رضی اللہ عنہ جب شہید ہوئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی اور کہا کہ ابو عامر نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا کہ میرے لیے استغفار کریں۔ آپ نے پانی طلب فرمایا اور وضو کیا، پھر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ ابو عبید ابو عامر کی مغفرت فرما دے۔ تو ہم بھی اپنے فوت شدہ عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں کہ ہاتھ اٹھا کر، نام لے کر، کیونکہ آپ نے نام لے کر ان کے لیے دعا کی۔ پھر اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں تو ہمیں حلال روزی کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ حرام جو ہے وہ دعاؤں کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ حمد و ثنا اور درود پڑھ کے دعا کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے، عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ جب میں تشہد میں بیٹھا تو پہلے میں نے اللہ کی تعریف بیان کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مانگو تمہیں دیا